بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالحمید۔ میں ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ، اکیڈمی ادویات کا چیئرمین، اور آج کل ایکسپریس نیوز میں ایک کالم لکھتا ہوں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس قمری مہینے کی 27 تاریخ کو معراج شریف منائی جاتی ہے۔ معراج شریف کا واقعہ بجا طور پر انسانیت کی معراج اور صحیح طور پر اوج کمال ہے۔ یہ عظیم ترین محیر العقول واقعہ اپنے دامن میں لامحدود اسباق سمیٹے ہوئے ہے۔ ہر کوئی اس سے اپنی وسعت نظر اور فکر و علمی استعداد کے مطابق سیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے اس سے جو کچھ اخذ کیا اسے یوں بیان کیا: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اہم اور عظیم واقعہ ہے، اتنا ہی اسے الجھا دیا گیا ہے۔ خالق کائنات اس کے ذریعے جو پیغام دینا چاہتا تھا اس سے صرف نظر کر کے انتہائی غیر ضروری مباحث چھیڑ دیے گئے ہیں اور انتہائی غیر ضروری تقریبات کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ معراج جسمانی تھی کہ صرف ایک روحانی خواب تھا، تجربہ تھا؟ یہ بھی زیر بحث لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عرش پر جوتوں سمیت پہنچے یا بغیر جوتوں، یعنی ننگے پاؤں؟ اور کیا آپ نے اللہ جل شانہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور پھر یہ کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا؟ قرآن کریم کی دو صورتوں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں معراج شریف کو بیان کیا گیا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو دین اسلام کا جزو ٹھہرے اسے کلام اللہ یعنی قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا، پرکھا اور سمجھا جائے۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ قرآن مجید کو یا تو دیکھا ہی نہیں جاتا یا پھر اس کی طرف رجوع کرنے کی باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی 18ویں آیت میں اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے معراج شریف کا مقصد بھی بتا دیا۔ سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 18 میں آواز دی: لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب دیکھیے، معراج شریف کروانے والا خالق کل شے خود متعین فرما رہا ہے کہ معراج شریف کا مقصد کیا تھا۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا ملکوت دکھایا گیا اور پھر ان کی دل کی تسلی کے لیے کہا گیا کہ 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان ٹکڑوں کو مکس کر کے مختلف چوٹیوں پر ڈال کر ان پرندوں کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے آئیں گے۔ اسی طرح خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اگر معراج شریف ہر سال منانی اللہ کے پیش نظر ہوتی تو قرآن میں بتا دیا جاتا کہ کب ہوئی، لیکن قرآن تاریخ، مہینے
اور سال پر خاموش ہے۔ عجیب واقعہ یہ ہے کہ قرآن تو تاریخ، مہینے اور سال پر خاموش ہے، لیکن امت خاموش نہیں ہے۔ احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ یہ عظیم ترین واقعہ کب پیش آیا۔ کوئی راوی ربیع الاول کی بات کرتا ہے تو کوئی ربیع الثانی، کوئی رمضان شریف کی بات کرتا ہے تو کوئی شوال کی اور کوئی رجب کی۔ اسی طرح سال بھی متعین نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی مشہور کتاب الخصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 161 اور 162، جس کو مکتبہ نوریہ فیصل آباد نے شائع کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 17 ربیع الاول کو پیش آیا۔ امام سیوطی اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 180 پر لکھتے ہیں کہ ہجرت سے 18 مہینے پہلے 17 رمضان ہفتے کی رات معراج شریف ہوئی۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی محدث 2 تاریخیں دے رہا ہے، اور یہ محدث اتنے بڑے امام مانے جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیداری کے عالم میں خود خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا امام سیوطی کی دی گئی دونوں تاریخوں میں رجب کے مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی شرح فتح الباری کی جلد 20 کے صفحہ 244 پر لکھا ہے کہ معراج شریف 27 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے بعد کچھ عرصہ مکۃ المکرمہ اور 10 سال مدینہ شریف میں رہے۔ آپ نے ایک بار بھی معراج شریف نہیں منائی۔ چونکہ یہ ضروری نہیں تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن میں 1 سے زیادہ مرتبہ معراج شریف کا بیان کرتے ہوئے کوئی تاریخ، کوئی سال، کوئی مہینہ نہیں بتایا۔ نہ تو اللہ معراج کی تاریخ کا ذکر کر رہا ہے، اور نہ ہی اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منانے کا اہتمام کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا راستہ جو انتہائی صاف اور متعین ہے، اس کو کیوں چھوڑتے ہیں، اور کیوں وہ باتیں جو کہ ضروری نہیں ہیں ان کو اپنے دین کا حصہ بناتے ہیں۔ بہت شکریہ۔